اوریجنل کوشچن تھا نا اس کا بڑا آسان سا اور بہت ضروری آنسر. لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے دادا اور دادی کے ایشوز آپ کے فادر کے تھرو آپ میں آئے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے ہسبینڈ کو شو کرنے اور بالکل تکلیف میں رہے گا وہ, یا آپ کے ہسبینڈ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو شو کرے گا. تو اس کو 3 جنریشن جینیالوجی بولتے ہیں, 3G بولتے ہیں, 3G. کہ آپ جب کسی بھی بندے کی پروفائل لیتے ہیں تو اس کی پچھلی 2 جنریشنز کا اثر دیکھتے ہیں کہ ادھر فیملی اسٹرکچر کیسا تھا, اس کے ایموشنل میک اپ میں کیا مسئلہ ہے. اب تو اس لیول کی پروفائلنگ بھی آ گئی ہے کہ ابھی میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا اس پروگرام میں, مگر یہ پروفائل اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی پروفائل, اپنی ایموشنل پروفائل, یہ دونوں سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل پروفائلنگ کروانی بہت ضروری ہے. اینڈ میرا پرسنل خیال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اس ٹیسٹ سے گزارا جائے, اپنے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو گزارا جائے. لوگوں کو تو نہیں گزاریں گے, آپ گزار تو سکتے ہیں, خیر اب تو وہ دور نہیں ہے. یو کین ایکچولی ٹیل دم کہ آئی وانٹ ٹو نو, بٹ ڈیٹیل ٹیسٹ ہیں. 500 کوشچنس رینڈملی روکے رہتے ہیں تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول سکے, کیونکہ یاد نہیں رہتا پچھلے اس طرح کے کوشچن میں کیا آنسر دیا, کوئی پوز نہ کر سکے یا کوئی سب کانشیسلی جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے. آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. آپ کے ابو کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نے اپنے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں, آپ کے ہسبینڈ نے اس کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرنا ہی کرنا ہے, یہ رول ہے. اور وہ چونکہ کرے گا ایز اے ریئیکشن, اس کو کوپنگ نہیں آتی ہوگی, اس کو سمجھ نہیں ہوگی اس بات کی, تو آپ کے بچے بھی پاؤ جائیں گے اس طرح. اور بالکل سر, میں بھی اس پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایز اے تھراپسٹ ہمیں اپنے اسپاؤس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اب اسپاؤس کے بہتر تو تھراپسٹ نہیں کوئی ہو سکتا نا. اسپاؤس آپ کو پوری طریقے سے جانتا ہے یا جانتی ہے, اس کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے کہ آپ لیں. بہت سب سے پہلے آپ کی وائف کا یا ہسبینڈ کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پروفائل وہ اندر باہر سے دیکھ سکتی ہے کہ بھیا یہ کس ایموشنل سوئنگ میں کیسا ریئیکشن دیتا ہے, حالات کس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی میں کیا چینج آتی ہے. ایکچولی میاں بیوی سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جان سکتا, جو کہ آپ کو فائنینشلی بھی اسی سچویشن میں ہوتے ہیں, ایموشنلی سچویشن میں ہوتے ہیں, فزیکلی اس سچویشن میں ہوتے ہیں. بچے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, سب کو پیارے. سو ہر طرح کا ایک اسٹیک ہوتا ہے ان کا. تو جو اسٹیکس کو شیئر نہیں کرتا نا اپنے ہسبینڈ کے یا وائف کے, اس کا تو میجر ایشو ہے. ایٹ لیسٹ بگ سائیکولوجیکل پرابلم, جو اپنی بیوی کے یا اپنے شوہر کے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ایشوز کو اون نہیں کر رہا ہوتا. تو مطلب خیانت ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی ایموشنلٹی کو ڈس اون کرتے ہیں کسی لیول پہ آ کے. تو یہ مطلب میں اسی کو کہتا ہوں نا, شادی کے قابل نہیں ہوا تھا انسان کہ وہ یہ والا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کسی کا, تو مت اس سے اتنا بڑا ذمہ لے کے اس کو نسل کا بھی ذمہ اس کو ڈرے اور پھر اگلے بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ situation you're going to be in, especially if you're in your 20s. تو اتنا لائف ایکسپیرینس نہیں ہوتا انسانوں کا. تو جب لائف ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ریزینٹمنٹ آ جاتی ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں, پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوتی, پروفائل اسیسمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں جان کے کر رہی ہے, ایکٹنگ کر رہی ہے, اٹینشن سیک کر رہی ہے. میں کر رہی ہے کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ آدمی اپنے پروفائل نہیں چینج کرتا, وہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے. وہ جیسی پروفائل میں ہوتا ہے زیادہ تر اس پروفائل کا حصہ انٹیکٹ رہتا ہے. obviously وہ پوز کرتا ہے, یہ نیچرل ہے. پاکستان کے سسٹم میں تو بہت نیچرل ہے, بیکاز you don't know that much about your wife before she gets married to you. Even if you had a relationship with her, colleague تھی یا classmate تھا, we don't really care, but پھر بھی آپ اس کی emotional profile نہیں جان سکتے. You have to live with the person to know the emotional profile. تو جب وہ آتی ہے لڑکی سب کچھ چھوڑ کے, سو وہ اچھا یا برا جیسا بھی اس کے ساتھ ہوا تھا, اس کا ایک ایکومولیٹو ایوریج وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے. کیونکہ بیچاری وہ بھی پوز کرتی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا باؤنڈریز ہیں, کیا ماحول ہے, کس طرح کے معاملات میں کس طرح کا ریئیکشن دیتا ہے ابھی آدمی. تو وہ ڈپینڈنٹ, ایموشنلی ڈپینڈنٹ آتی ہے. اور وہ چونکہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ مطلب پڑھا لکھا نہیں ہوتا یا اویئر نہیں ہوتا کہ ایموشنل پروفائل بے حد زیادہ ونریبل ہوتی لڑکی کی. لڑکے کی بھی ہوگی اگر وہ نئی نوکری میں جائے گا تو, یا پھر کسی اور ملک میں جا کے کام کرنا شروع کرے گا تو وہی حال ہوتا ہے. اس کو تب سمجھ آتی ہے کتنی پاور دکھا رہی ہے ایک خاتون اس کے گھر میں آ کے. اسپیشلی یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاتون کو, بیکاز there is a certain flavor in our culture جس میں کافی سارے گناہ الاؤ ہیں. لیک آف پرائیویسی,
مطلب کسی کی پرائیویسی بریچ کر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, اس کے ہر قسم کے سوال اس سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے یہ نارمل نیچرل بتا بھی رہی ہوتی ہے بیچاری اندر سے, لیکن اس کو اموشنل ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے. بندے کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوتا نا. بندے کے ساتھ شادی سے پہلے جو 5-7 سوال پوچھنے ہوتے ہیں لوگ پوچھ لیتے ہیں. لڑکی کو تو اس طریقے سے انویڈ کیا جاتا ہے نا ان لاز کے تھرو. پچھلی پاکستانی کلچر میں یہ ایک فرض ہے, فرض, اور اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی بندے کی پرائیویسی انویڈ کی جائے. تو اس کو تو پرسنل پروفائل ملتی ہی نہیں نا, وہ پھر پوری طرح شیٹر ہو جاتی ہے. اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں اس کو نوٹس کیا جا رہا ہوتا ہے, میجر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ نارمل رہنا بڑا مشکل ہے اس خاتون کے لیے. تو مگر کیونکہ نانی نے بھی یہی کیا تھا تو امی نے بھی یہی کیا تھا, ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا, میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. مگر ایسا ہوتا نہیں نا, اندر فطرہ اور کیمسٹری تو نہیں چینج کر سکتے آپ. تو میں ابھی آپ کو خالی ایک گناہ بتا رہا ہوں, یہ انویژن آف پرائیویسی. اس کے علاوہ یہ جو ججمنٹ کا کرائٹیریا پاکستان میں ایسے ہے جیسے کہ مطلب کامن سی بات ہے دنیا میں. صرف ہم جو گوروں کی مثال دیتے ہیں نا کہ گوروں, اب یہ یورپ میں ہوتا تو وہ طلاق لے لیتی, یورپ میں نہیں, افریقہ میں بھی ہوتا تو وہ اس رشتے کو کھیڑ کے پھینک دیتی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ, why the hell are you judging me because of my 1 year or 6 months profile? I am trying my best. I was not supposed to be in that pressure which you guys have put me. میں تمہاری ماں اور باپ کو بھی بوجھ اٹھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئی تھی. جو چیز اللہ نے نہیں مجھے فرض کی, تو نے فرض کر کے اس کے بعد اب مجھے ٹیسٹ کرا, اتنا بوجھا میرے پہ ڈالا, اور پھر دیکھ رہے ہو کہ کتنا وزن اٹھانے کے بعد چیخیں کیوں مار رہی. ایسے تو اس سے تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں بنائی ہوئی اس کام کے لیے, اس کو اس کام پہ ڈالو گے تو پھر ریئیکشن تو آئیں گے. بہرحال خواتین کی اپنی طرف سے جو آؤٹ باؤنڈ ایشوز آتے ہیں وہ بھی بہت کمی ہے, کیونکہ یہ والے ایشو بھی بائی دا وے خواتین کی طرف سے آتے ہیں. پیپل ہو آر ایکچولی آلویز کامنٹنگ آن مائی پوائنٹ آف ویو کہ آپ لڑکیوں کی بہت سائڈ لے رہے ہیں. نہیں, میں ساس اس کی خاتون ہی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی گناہ گار, سب سے بڑے گناہوں کی لسٹ جو کرتی ہے وہ خاتون ہے. I'm not being a feminist here. I'm being a Muslim. کہ ایک بندی پہ وہ والا بوجھ نہ ڈالیں جو اللہ نے نہیں لکھا ہوا, اس کے لیے فرض نہیں کیا گیا. جو مشین جس کے لیے بنی ہے وہی کریں گے. تو خواتین بھی اس طرح کے لیک آف اویئرنیس اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ میں آدمی کی پروفائل بھی نہیں سمجھتی. میجر پرابلم سے گزرتا ہے آدمی شادی کے بعد, ایموشنل پرابلم سے. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے وہ رسپانسبلٹیز لینی ہے جو اس کی پریکٹس نہیں ہے, اس کی دوسری تیسری چوتھی شادی تھوڑی ہے. تو وہ بہت ایکسپیریمنٹیشن فیز میں ہوتا ہے, ونربل ہوتا ہے, اور اس کو بھی پتا ہے کہ لڑکی بھی اس کو اسی طرح جج کر جس طرح وہ جج کر رہا ہے. تو بڑا ایک ویک پلے پہ کرتے ہیں دونوں, بڑا ویک سٹینڈس پہ ہوتے ہیں, اور بڑا وقت لگتا ہے ایک دوسرے کے سامنے کمفرٹیبل ہونے میں. اور پھر بندے کے اوپر اور بھی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں رشتوں کو بیلنس کرنے کی. عورت کو ایز اے ڈیپینڈنٹ آنے کے کچھ فائدے تو ہوتے ہیں نا کہ شی ڈز ناٹ ہیو دا, شی انجوائز دا لگژری آف ناٹ بینگ اکاؤنٹیبل فار بیلنسنگ دا ہول دس ایموشنل ٹریڈ. اب آدمی تو ذمہ دار ہوتا ہے, ماں کو بھی اس نے بیلنس کرنا ہے, باپ کو بھی کرنا ہے, اور رشتے دار ہیں, پھر دفتر ہے, تو اس بیچارے کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہی ریئلی نیڈس ٹو نو کہ ایموشنل پروفائلنگ ہے کیا, میری پرسنل پروفائل, پرسنالٹی پروفائل, سائیکولوجیکل پروفائل کیا ہے, اس کو کیسے, میری پروز اینڈ کانس کیا ہیں اس سچویشن کے اندر, میں کیا اسٹرینتھ لے کے آتا ہوں, میری اپنی ویکنیسز کیا ہیں. دوسرا ایک مسئلہ جو پاکستان کے قانون میں لکھ دیا گیا تھا کہ کوئی فیڈ بیک دے تو وہ آپ کی حد تک کر رہا ہے. یہ ہمارے بچپن کی ٹریننگ ہے, ہمارے کلچر میں یہ بہت ہائیلی کرٹیکل گناہ ہے کہ آپ کسی کا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. اب چونکہ لے ہی نہیں سکتے, ریئیکٹ کرتے ہیں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. پھر سو وشیس سرکل میں انٹر ہوا میں, تو بیوی شوہر کو نہیں بتا سکتی اور شوہر بیوی کو نہیں بتا سکتا کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, یا آپ ٹھیک انسان نہیں ہیں یہاں پہ. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ چپ رہ دیتے ہیں سارے, پھر وہ خود بغیر کچھ الفاظ بولے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا ٹھیک بھی ہو جائے. اب وہ الفاظ بول نہیں سکتے کیونکہ اگلا الفاظ سن نہیں سکتا, برداشت نہیں اس کے اندر. تو اٹس اے بگ اول ساگا جو کہ میں اور ہم سب پاکستانی نوٹ کرتے ہیں بچپن سے ہی کہ you gotta do it yourself. کچھ کوئی بھی ٹھیک نہیں کرے گا کیونکہ کچھ بتائے گا نہیں غلط کہاں پہ, خود ہی اسیسمنٹ کرنی پڑے گی ساری. تو یہ 3-4 میجر ایشوز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے.